محمدا رسول الله ويقين. میرے دوستوں اور پیارے ساتھی، انسان کمزور ہے اور اپنی ضرورت کے لیے وہ تعلق کو قائم کرتا ہے۔ میری ضرورت اگر کم درجے کی ہے تو تعلق کم درجے کا قائم کرتا ہے، درمیانے درجے کی ضرورت ہے تو پھر درمیانے درجے کا تعلق قائم کرتا ہے، اور اگر ضرورت بہت ہی زیادہ ہے تو پھر وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر جا کر تعلق کو قائم کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری ضرورت کسی ڈاکٹر سے ہے تو ڈاکٹر کی جتنی مجھے ضرورت ہے اتنا ہی ڈاکٹر سے تعلق قائم کروں، رابطہ قائم کروں۔ جتنی ضرورت نہیں ہے تو اس کے علاوہ میں اس سے تعلق قائم نہیں کروں۔ ایسے ہی کسی انجینئر کی کسی کو ضرورت ہے، کسی عہدے دار کی کسی کو ضرورت ہے تو وہ اس سے اتنا ہی تعلق قائم کرے گا جتنی ضرورت ہے۔ کسی کو کسی وکیل کی ضرورت ہے تو وکیل کی حیثیت کے اندر اس سے اتنا ہی تعلق قائم کرے گا جتنا اس کو اس سے ضرورت ہے۔ ایسے ہی جج، ایسے ہی دوسرے سرکاری طبقات آ گئے تو ان سے اتنا ہی تعلق قائم کرے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ دوستو، لیکن ایمان والا تعلق قائم کرتا ہے اللہ کی ذات سے۔ اس کو معلوم ہے انجینئر، وکیل، ڈاکٹر، یہ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا تنہا اللہ ہے اور کوئی۔ وہ اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرتا ہے اور کسی سے تعلق بناتا نہیں ہے، کیونکہ جس سے کسی خواہش کا وابستہ ہو جائے، میری خواہش کا تعلق وابستہ ہو جائے کہ بھئی اس سے میری خواہش پوری ہوگی تو میں اس کی اطاعت کرنا شروع کر دوں، اس کی فرما برداری کرنا شروع کر دوں۔ اسی فرما برداری کے اندر میں اس کے پاؤں بھی پڑ جاؤں گا، اس کی خوشامد کروں گا، کیا کیا طریقے اپناؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، لیکن اپنا تعلق اس سے نبھا رہا ہوں اور اس کو بتا رہا ہوں گا میں تیرے ساتھ کتنا مخلص ہوں۔ یہ خوشامد کرتا ہے نا بندہ، تو لہٰذا جب کسی خواہش کا تعلق کسی سے وابستہ ہو جائے اور انسان سوچ لے کہ میری خواہش اس سے پوری ہوگی تو بندہ اس کا اطاعت گزار بن جاتا ہے، اس کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ارے اپنا برخوردار ہے، 2 منٹ میں کام کر دے گا۔ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت ساری خواہشات کا تعلق مجھ سے بھی ہے بھائی، اس لیے وہ میرا برخوردار ہے، وہ ہمیں نہ کر ہی نہیں سکتا۔ ارے آپ کا کام ناجائز ہے، آپ جائز اور ناجائز کو تو فیصلہ کرو، اللہ ناراض ہو رہے، ارے چھوڑو جائز ناجائز کو، بس جیسا بھی کام بولوں گا کر دے گا۔ اب کیا ہے، وہ جائز بھی نہیں دیکھ رہا، ناجائز بھی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ خواہشات کا تعلق اس سے وابستہ ہو گیا ہے، تو وہ جائز اور ناجائز سب پہ کیا کر رہا ہے، اس کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ارے خواہشات کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے، اور یقین کرو اللہ کی ذات سے ہے۔ جب یہ یقین آ جائے گا تو فرما بردار بندہ اللہ کی ذات کا ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا، سب کی نافرمانی کرے گا، سب کی نافرمانی کرے گا۔ لیکن
یہ آئے کیسے؟ میرے اور آپ کے اندر کیسے آئے؟ ارے جب تک میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں آئیں گے اس وقت تک میرے اور آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا رعب نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جب میرے اور آپ کے قلب کے اندر رعب نہیں آئے گا تو دوسروں کے اندر بھی نہیں آئے گا۔ ایمان والے کا رعب دیکھ کر دوسرے لوگ متاثر ہوا کرتے تھے، اور حضرت فرمایا کرتے تھے جو بندہ اپنے خواہش کی وجہ سے حکم کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اس کے قلب سے نکال لیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے قلوب سے بھی اس کی عظمت نکال لیتے ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم اپنی خواہشات کے لیے اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اس لیے میری اور آپ کی قدر و منزلت راستے میں پڑے ہوئے تنکے کی طرح ہے، سیلاب میں بہتے ہوئے تنکے کی طرح ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جیسے سیلاب کے اندر ایک تنکا بہتا ہے نا، گدھے کے پیشاب کے اندر ایک تنکا بہتا ہے، ایسے ہی ہم لوگ، ایسے ہی ویلیو ہے ہماری۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکموں کو توڑا اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری ویلیو کم کر دی۔ آج اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر آ جائیں گے، یقین جانے اللہ کی عظمت آ جائے گی دل کے اندر، اور جب اللہ کی عظمت میرے دل کے اندر آئے گی تو میری عظمت اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں کے اندر اٹھا دے گی۔ میری عظمت مخلوق کے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ پھر دیکھیں ہم کتنے وزنی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا وزنی ہے۔ آج ایمان بہت کمزور ہو، لوگوں سے تو تعلق بنا رہے ہیں کیونکہ ضرورت وابستہ ہے، سوچ لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہیں بنا رہے کیونکہ سوچ لیا ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سوچ ہے، زبان کے اوپر جملے اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن قلب کی کیفیت، قلب کے مشاہدات، قلب کے تجربات یہی ہیں کہ اللہ سے نہیں ہو رہا بھائی، یہ دیکھو تجربات مشاہدات ان سے ہو رہا ہے، یار ان کو کیسے جھٹلایا جائے۔ ایمان بالغیب کی پھر کس کو کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب تو کہتے ہی اس کو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دو خبر کی بغیر دیکھے، اس کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ایمان بالغیب نظر نہیں آتا نا۔ پھر میرا اور آپ کا رتبہ وہاں پر کیسے بنے گا؟ ارے ہم نے خبر کی تصدیق کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے لے کر دی ہے، اپنے تجربات کے مقابلے میں، اپنے مشاہدات کے مقابلے میں، اپنے خبر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے اس کو ہی ماننا ہے بس، باقی سب تجربات، سب مجاہدات کا انکار کر دینا ہے کہ ان سے ہمارے روزمرہ کے معاملات، بول چال کے اندر یہی باتیں تو ہیں کہ بھائی اس سے ہو گیا، 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 لیکن ہمارے بول چال کے اندر یہ معاملات ہے ہی نہیں کہ اللہ سے بھی ہوتا ہے۔ بھائی اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ربي يا من هو مرشدي، أيقنت أن إليك مرادي وموعدي، فعشقت كل حروف كتابك مهتدي،